أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات نے خصوصاً جن دوستوں نے اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عقیدت اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کی حاضری ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے باعث نجات فرمائے آمین۔ میرے متعلق میرے محترم بزرگ جو ناظم اسٹیج کے فرائض انجام دے رہے تھے انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ان کی محبت ہے عقیدت ہے شفقت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نورم مبینہ، نور مبین۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک برہان اور ایک نور مبین۔ برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے، اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے، تشریف لایا ہے، اور نور مبین نازل ہوا ہے۔ برہان سے مراد کون ہے؟ نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور نور مبین سے مراد قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان بنا کے بھیجا۔ برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے معجزہ۔ برہان کے معنی معجزہ، یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے، ایک لاٹھی عصا، اور دوسرا ید بیضاء، روشن ہاتھ۔ یہ لاٹھی جو تھی، لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام اس لاٹھی کو جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہوتی ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اور شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے یہ عصا، یہ لاٹھی بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ تو یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، انہوں نے کہا یہ عصا ہے، میری لاٹھی۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، کوئی شخص اس آیت کو پڑھے اور پڑھ کر یوں سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟
اگر اللہ کو نظر آتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ معلوم ہوا کہ نہ تو اللہ کو نظر آتا تھا اور نہ اللہ کو علم تھا۔ اگر علم ہوتا یا نظر آتا ہوتا تو وہ پوچھتا کیوں؟ تو جو اس طرح سوچے گا اور اس طرح سوچ کر اس قسم کے نتیجے نکالے گا، بتاؤ اس کا ایمان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یقیناً جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جاہل قرار دیا، اللہ کے علم کا انکار کیا، اس کا ایمان جاتا رہے۔ لیکن حکیم جو ہوگا، عالم جو ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں۔ تو اس نے علیم ہو کر، خبیر ہو کر، بصیر ہو کر جب پوچھا تو اس کا پوچھنا عدم علم کی دلیل نہیں، بلکہ اس کے پوچھنے میں حکمت ہی۔ حکیم کی نظر اٹھے گی، اس کو حکمت نظر آئے گی، اور جاہل کی نظر اٹھے گی تو اس کو جہالت نظر آئے گی۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دے۔ جو ہی انہوں نے پھینکا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جو ہی انہوں نے لاٹھی کو پھینکا وہ ایک دم دوڑتا ہوا سانپ بن گئے، بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے گھبرائے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس لاٹھی کو میرے پاس، روز میں اس کو زمین پر رکھتا ہوں، اٹھاتا ہوں، پکڑتا ہوں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آج یہ سانپ بن گئی ہے۔ تو ارشاد ہوا خذها ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور وہ ہاتھ میں آیا تو پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ تو اس میں حکمت یہ تھی کہ اس لاٹھی نے اللہ کی قدرت سے معجزتاً بننا تھا سانپ۔ اگر اللہ پہلے نہ پوچھتا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ نہ بتاتے کہ لاٹھی ہے، تو آج اس دور میں جب کہ لوگ معجزات کے منکر پیدا ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سانپ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس کو پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی سانپ ہو۔ تو حکمت یہ تھی کہ اے موسیٰ میں پوچھتا ہوں تو بتا کہ یہ لاٹھی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ وہ جو سانپ بنا تھا وہ پہلے سانپ نہیں تھا بلکہ پہلے لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو سانپ بنایا۔ یہاں سے اگر آپ غور کریں تو ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی چیز کی ماہیت کو ہی بدل دے، اور اس کا ظہور ہوتا ہے نبی کی ذات سے، نبی کے ہاتھ سے۔ ماہیت کو بدل دینا یعنی چیز کی ماہیت کچھ اور ہے،
اور ہو جاتی ہے کچھ اور. پہلے وہ لاٹھی تھی اور پھر وہ سانپ بن گیا. تو لاٹھی کی جنس اور ہے، سانپ کی جنس اور ہے. تو اس کو کہتے ہیں تبدیل ماہیت، یعنی کسی چیز کی ماہیت کو ہی بدل دے. بصورت ایک معجزہ تو اللہ نے یہ عطا فرمایا، عصا، لاٹھی. یہ معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ فرعون بگڑ گیا تھا. فرعون پہلے غریب آدمی تھا، شربت بیچا کرتا تھا، عطاری کا کام کرتا تھا. بعد میں بن گیا بادشاہ، اور جب بادشاہ بن گیا تو تخت پر بیٹھ کے ایسا مغرور ہوا کہ خدائی کا ہی دعویٰ کر بیٹھا. کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب میں. مغرور ہو گیا، سرکش ہو گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بگڑ جائے، سرکشی کرے، مستی کرے، تو پھر اس کا علاج ہے ڈنڈا. اس کا علاج کیا ہے؟ ڈنڈا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو صرف کتابیں عطا نہیں فرمائی، علم ہی عطا نہیں فرمایا، حکمتیں عطا نہیں فرمائی، ڈنڈے بھی دیے ہیں کہ ان سرکشوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈنڈا بھی لے کے جاؤ. ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں نہ. ہمارے پنجابی کا مقولہ ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کا پیر ڈنڈا ہے. ڈنڈا ان کو صحیح کرتا ہے، ڈنڈا درست کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو معجزہ یہ عطا فرمایا، لاٹھی، عصا، جو عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہے. اور دوسرا معجزہ ید بیضاء. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بیضاء کہتے ہیں سفید کو، روشن، چمکنے والا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالو. جیب اصل میں کہتے ہیں گریبان. آپ لوگ جیب اس کو کہتے ہیں جو اوپر بنی ہوتی ہے جس میں آپ کوئی چیز ڈال لیتے ہیں. تو اصل لفظ جیب ہے، کثرت استعمال سے جیب ہو گیا. اور پہلے یہ جیب جو ہوتی تھی گریبان کے اندر ہوتی، تو لوگ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو اندر کی طرف جیب ہوتی تھی. پہلے جیب ہوتی تھی اندر، اب آ گئی ہے باہر. اور صرف جیب ہی باہر نہیں آئی، بہت سی چیزیں اندر رہنے والی باہر آ گئی. اور پہلے جیب اکثر لوگوں کی یہاں ہوتی تھی سینے کے اوپر، اب بھی بہت سے لوگوں کی ہے، اور ہوتی بھی بائیں طرف ہے. تو یہ بائیں طرف ہی دل ہوتا ہے، نیچے دل، اوپر جیب. دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی تھی اور جیب میں ہوتے تھے پیسے. جب اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پیسے دینے کا معاملہ آتا تھا، دل کہتا تھا دے، کیونکہ دل محبت سے لبریز ہوتا تھا، تو جیب سے پیسے نکل آتے تھے. اب جیب چلی گئی ہے یہاں دائیں طرف اور بائیں طرف. یہ رانوں کے اوپر پتلون کی جیب جو ہوتی ہے وہ ادھر دائیں طرف اور بائیں طرف اور بازوں کی پچھلی طرف. تو وہاں نہ تو کوئی دل ہے نہ گردہ ہے، تو وہاں سے پیسے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ خیر یہ میں یہاں کی بات نہیں کرتا، یہ تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. آپ حضرات تو اللہ کی راہ میں دینے کا جب موقع آتا ہے تو بڑی فراخ دلی سے دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق. تو اصل میں جیب کہتے ہیں گریبان کو.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، جب نکالو گے بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر بغل کے نیچے رکھ کے دباتے، جب باہر نکالتے تو ان کا ہاتھ چاند کی طرح چمکتا، پھر گریبان میں ڈال کر بغل کے نیچے رکھ کے دباتے تو ہاتھ پہلی حالت پر آ جاتا۔ اللہ نے یہ دو معجزے عطا فرمائے، عصا اور ید بیضاء، یہ دو معجزے عطا فرما کے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ، فَذَلِكَ یہ اس میں اشارہ ہے تثنیہ کا، فَذَلِكَ کا معنی کیا ہے؟ یہ دو، فَذَلِكَ یہ دو، برہانان یہ برہان کا تثنیہ، برہانان دو معجزے، یہ دو برہانان، دو برہان ہیں، یہ دو معجزے ہیں، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ ان دو معجزوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جاؤ۔ بولو بھائی، قرآن نے برہان کا معنی کیا بتایا؟ معجزہ۔ عصا اور ید بیضاء کو اللہ نے برہانان فرمایا، دو معجزے۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ برہان کا معنی ہے معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو برہان بنا کے بھیجا، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو معجزہ بنا کے بھیجا۔ ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 5 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 1 معجزہ عطا فرمایا، کسی کے ہاتھ میں معجزہ رکھا، کسی کی لاٹھی میں معجزہ رکھا، کسی کے دم میں معجزہ رکھا، اور کسی کی قمیص میں معجزہ رکھا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا اور اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک معجزہ بنایا۔ پہلے نبیوں کو معجزے دے کے بھیجا، اپنے حبیب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تخلیق بھی معجزہ، آپ کی تخلیق ہوئی ہے اللہ کے نور سے، آپ کی تخلیق بھی معجزہ، لاکھوں کروڑوں برس اللہ تعالیٰ کے حضور میں رہنا بھی معجزہ، اور پھر باعث تخلیق کائنات ہونا بھی معجزہ۔ پھر انبیاء کرام اور ان کے علاوہ پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے آنا، وہ بھی معجزہ، اور اپنے انوار کی بارش برساتے ہوئے اور اپنے کمالات کے جلوے دکھاتے ہوئے تشریف لانا بھی معجزہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کے سلم میں آنا، حضرت آمنہ کے شکم اقدس میں آنا اور ان کی گود کو اپنے نور سے منور کرنا،
آپ کی ولادت بھی معجزہ، بچپن بھی معجزہ، جوانی بھی معجزہ۔ غرض یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات، ہر ادا معجزہ اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اب میں اس کی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کے بال کٹوانے کے لیے حجام کو بلایا۔ بال کاٹنے والے حجام کو بلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے، اور جب بڑھ جاتے تھے تو کندھوں تک آ جاتے، زیادہ سے زیادہ کندھوں تک آ جاتے، اور جب حضور کٹوا دیتے تھے تو کانوں کی لو تک رہ جاتے۔ آپ ان بالوں کے دو حصے فرماتے تھے، درمیان میں مانگ نکالتے تھے۔ ہم نے انگریز کو دیکھا کہ انگریز ٹیڑھی مانگ نکالتا ہے، تو ہم نے بھی ٹیڑھی مانگ نکالنی شروع کر دی۔ اوپر سے مانگ ٹیڑھی ہوئی، اندر سے دل بھی ٹیڑھا ہو گیا۔ تو میاں سیدھی مانگ نکالنا یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور کانوں تک بال رکھنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آج کل تو ضرور رکھنے چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا آخر زمانے میں ایک گمراہ قوم نکلے گی جو بال منڈائیں گے، بال نہیں رکھیں گے، اور فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، زبانیں ان کی شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیے سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی شلواروں اور پائچوں کے ٹخنے، اپنی شلواروں اور پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے، اور فرمایا بظاہر بڑے ہی متقی پرہیزگار نظر آئیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ تو اگر ان کی جسموں کو، شکلوں صورتوں کو دیکھے تو تو تعجب میں پڑ جائے۔ لیکن حضور نے فرمایا اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی جیسے تیر شکار میں داخل ہو کر اس سے پار ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے نکلے ہوئے۔ تو حضور نے چونکہ ان کی نشانی فرمائی ہے نا کہ وہ سر منڈائیں گے، ویسے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی سر منڈائے گا وہ ان میں سے ہوگا، مطلب یہ ہے کہ خاص ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سر منڈائیں گے اور بال نہیں رکھیں گے، اس لیے بال رکھنے چاہیے تاکہ ان سے الگ ہو جائے، پتا چلے کہ یہ ان میں سے نہیں۔ خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر انور کے بال مبارک کٹوانے کے لیے حجام کو بلایا۔ جو ہی حجام آیا، صحابہ کرام اپنے کام کاج، اپنے مشاغل چھوڑ کر حضور کے پاس جمع۔ کیوں؟ بالوں کو لینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے دائیں طرف کے بال مبارک کٹوائے۔ حجام نے دائیں طرف کے بال کاٹے تو حضور نے کیا کیا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بال دیے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضور نے وہ اپنے بال مبارک حضرت ابو طلحہ کو دے کر فرمایا اقسمہ بین الناس، ابو طلحہ میرے یہ بال ان لوگوں میں تقسیم کر۔ یہ جو آئے ہیں نا سارے بالوں کو لینے کے لیے، ان میں یہ بال تقسیم کر۔ حضرت ابو طلحہ بانٹ رہے۔ پھر حضور نے بائیں طرف کے بال مبارک کٹوائے، وہ بھی حضرت ابو طلحہ۔ تم میرے بالوں کو لینے کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟
ظاہر ہے کہ تم میرے بالوں سے نفع اور برکت کی امید رکھتے اور غیر اللہ سے نفع اور برکت کی امید رکھنا یہ شرک ہے، اور میں شرک کو مٹانے آیا ہوں۔ تو خبردار، آئندہ جو کبھی جمع ہوئے بالوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، بس میرے حکم کی تعمیل کرو، میرے حکم پر عمل کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، اسی میں سب کچھ ہے۔ بالوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، جاؤ اور آئندہ کبھی اس طرح جمع نہ ہونا۔ چاہیے تھا نا حضور ان کو منع فرما دیتے، روک دیتے۔ بولیے، حضور نے ان کو منع فرمایا ہے؟ روکا ہے؟ بلکہ خود اپنے بال مبارک ان میں تقسیم کروائے۔ تو بتائیے اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں؟ جس کی عقل بالکل ہی ماری گئی ہے اور جس کے مور لگ گئی ہے اس کو تو چھوڑ دو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی عقل اور شعور عطا فرمایا ہے وہ یہی نتیجہ نکالے گا کہ جب وہ بالوں کو لینے آئے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بالوں کو بابرکت سمجھتے تھے، تو سرکار نے خود اپنے بالوں کو ان میں تقسیم کروا کے ان کے نظریے اور ان کے عقیدے اور ان کے خیال کی تائید فرمائی، تصدیق فرمائی کہ تمہارا خیال درست ہے، تمہارا نظریہ درست ہے، تم میرے بالوں کو بابرکت سمجھتے ہو، اس لیے لینے آئے ہو تو ان بالوں کو حاصل کرو، بلا شبہ ان میں بے شمار برکتیں ہیں اور ان برکتوں سے مالا مال ہو۔ اور اگر 14ویں صدی کے یہ لوگ وہاں ہوتے تو بولو یہ صحابہ کرام پر فتویٰ لگاتے یا نہیں؟ انہوں نے کہنا تھا یہ بال پرست ہیں، بال پرست ہے، یہ بالوں کی پوجا کرتے، بالوں کی پرستش کرتے۔ انہوں نے کہنا تھا یہ غیر اللہ سے نفع اور برکت کی امید رکھتے ہیں، اور غیر اللہ سے نفع اور برکت کی امید رکھنا شرک ہے، لہذا یہ سب مشرک ہے۔ مگر وہ زمانہ اچھا تھا، وہ زمانہ سمجھدار لوگوں کا تھا، ایماندار لوگوں کا تھا، وہ فٹافٹ مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے نہیں لگایا کرتے تھے، بلکہ ان کی نیتوں اور ان کے ارادوں کو دیکھتے تھے۔ یہ نہ کسی کی نیت کو دیکھیں، نہ ارادے کو دیکھیں، نہ عقیدے کو دیکھیں، بس ذرا سی بات دیکھی نہیں اور انہوں نے فتوے کی توپ چلائی نہیں۔ خدا بچائے ان کے شرک کی توپوں سے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بال مبارک تقسیم کروائے۔ ذرا غور کرو، صحابہ کرام ان بالوں کو لے کر کیا کرتے تھے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مومنوں کی ماں نبی کریم کی پاک بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس حضور انور کے بال مبارک، تو انہوں نے ان بالوں کے لیے چاندی کی، پیور سلور کی ڈبیا بنائی جو لمبی تھی، نلی کی شکل کی۔ اور وہ لمبی ڈبیا کیوں بنائی؟ تاکہ بال اس میں بالکل سیدھے آ جائیں۔ اگر گول ڈبی ہوتی تو بالوں کو اکٹھا کر کے رکھنا پڑتا، تو انہوں نے یہ ادب کے خلاف سمجھا۔ حالانکہ خود وہ پتہ نہیں چاندی پہنتی تھی یا نہیں پہنتی تھی، مگر بالوں کے لیے چاندی کی، سلور کی ڈبیا بنائی۔ یہ بھی عقیدت اور محبت کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں حضور کے بالوں کا کتنا ادب، کہ یہ عام برتن میں کسی پیپر یا کاغذ میں لپیٹ کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، خاص طور پر چاندی کی ڈبیا بنوائی اور اس میں وہ بال مبارک بڑی تعظیم سے رکھے۔ کیا کرتی تھی؟ کسی بچے کو نظر لگ جاتی، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا یا کوئی بھی تکلیف ہوتی، کسی کو کوئی بیمار ہوتا، تو لوگ پانی لے کر مائی صاحبہ کے پاس
پانی لے مائی صاحبہ ڈبیا اندر سے نکالتی، وہ ڈبیا کو کھولتی نہیں تھی، بند ڈبی پانی میں پھیر کر دے دیتی، پانی مریض کو پلایا جاتا، پانی اندر اور بیماری باہر، پانی پیتے ہی شفا ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجیے، بال ہیں ڈبی کے اندر، بال لگے ڈبی کو، ڈبی با برکت ہو گئی، ڈبی لگی پانی کو، پانی با برکت ہو گیا، پانی مریض کے اندر گیا، بیماریاں دور ہو گئی۔ تو جن کے بال دافع الامراض ہیں، جن کے بال بیماریوں کو دفع کر دیتے ہیں، وہ خود دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم نہیں ہے۔ بال مبارک پانی میں پھیر کر ڈبیا وہ دے دے۔ اور سنیے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں فتح حاصل کرتے تھے۔ حضور نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ کسی میدان میں انہوں نے شکست کا منہ نہیں دیکھا تھا، ہر میدان میں فتح حاصل کرتے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، خالد تم ہر میدان میں فتح یاب ہوتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ لو سنو وجہ۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، حضور نے اپنے سر انور کے بال مبارک کٹوائے، تو یہ جو سر کے اگلے حصے کے بال تھے جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں، یہ حضور نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت خالد فرماتی ہے کہ میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں بطور تعویذ سی رکھا ہے، اپنی ٹوپی کے اندر ان بالوں کو رکھ کر ان کو سی دیا ہے اندر، تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ وہ کپڑے کے اندر ادھر بھی کپڑا ادھر بھی کپڑا درمیان میں رکھ کر اوپر سلائی کر دی۔ تو میں جب بھی کسی جنگ میں شریک ہوتا ہوں، اپنے سر پر وہ ٹوپی رکھ کر جاتا ہوں۔ دوستو، ہر میدان میں جو مجھے فتح حاصل ہوتی ہے، یہ برکت ہے رسول اللہ کے بالوں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سر کے اوپر جو ٹوپی ہے، اس میں حضور کے بال ہیں، تو ان بالوں کی وجہ سے یہ سر ہمیشہ اونچا رہتا ہے، یہ سر سرفراز رہتا ہے۔ یہ برکت ہے حضور کے بالوں۔ میں کہتا ہوں اگر 14ویں صدی کے یہ لوگ ہوتے تو ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگ جاتا۔ کیسے لگتا یہ بھی بتاؤں۔ یہ یوں فتویٰ لگاتے کہ یہ اپنی ساری فتوحات کا باعث قرار دے رہے ہیں بالوں، بالوں کو اپنی فتح کا باعث قرار دے رہے، اور بال ہیں غیر اللہ، اور غیر اللہ تو نفع و نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ کے سوا کسی کو طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ وہ نفع و نقصان پہنچا سکے۔ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ اپنی ساری فتوحات کا باعث بالوں کو قرار دے رہے، چونکہ یہ غیر اللہ کو فتوحات کا باعث قرار دے رہے ہیں، اور جو غیر اللہ سے کسی قسم کی برکت یا کسی قسم کے نفع اور کامیابی کی امید رکھے وہ مشرک ہے، لہذا یہ بھی مشرک۔ غرض 14ویں صدی کے لوگ ان کو مشرک بنانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑ، مگر وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے شرک کے فتوے نہیں لگائے بلکہ ان باتوں کو نقل کیا، آگے امت تک پہنچایا کہ امت سبق حاصل کرے کہ صحابہ کرام کے عقائد اور نظریات کیا تھے۔
اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کی جب اتنی قدر کرتے تھے، جب ان کے دلوں میں بالوں کی اتنی عظمت تھی تو بالوں والے کی کتنی عظمت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر صحابہ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہوتے تو حضور کے بالوں کو ایسا سمجھتے؟ وہ کہتے یہ بھی ہمارے جیسے ایک انسان ہے، جیسے ہمارے سر پر بال ان کے سر پر بال۔ تو جب ان کے دلوں میں بالوں کی اتنی قدر و عظمت تھی تو سرکار کی کتنی؟ سبحان اللہ۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ جب میں بال کٹوایا کروں تو تم آیا کرو اور میرے بالوں کو لیا کرو؟ نہیں، حضور نے نہیں فرمایا۔ تو صحابہ کیوں آتے تھے؟ انہوں نے یہ کہاں سے سمجھ لیا، کیسے جان لیا تھا کہ حضور کے بال بڑی برکت والے؟ ان کا جو یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بالوں میں بڑی برکت ہے، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا، کہاں سے حاصل کیا تھا؟ قرآن کریم سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن کریم سے۔ قرآن کی کون سی آیت سے، کہاں سے؟ سنو، جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف۔ بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر ان کو معاف کر دیا۔ جب رل مل کے بیٹھے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان کی سناؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم اور حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، بینائی جاتی رہی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ کسی ملا مولوی کا قول نہیں ہے، قرآن شریف پڑھ رہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے بھائیوں میری یہ قمیص لے جاؤ جو میرے بدن سے لگتی رہتی ہے، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِ بَصِیرًا، میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میری قمیص لے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، جو ہی میرے باپ کے چہرے کے ساتھ یہ قمیص میرا کرتا لگے گا ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ وہ پیغمبر ہے، پیغمبر سے بڑھ کر توحید کو، ایمان کو، شرک و بدعت کو زیادہ کون جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو چاہیے تھا پیغمبر یہ کہتے اچھا بھائی اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے، کوئی دوا دارو کریں گے، کوئی آنکھوں کا آپریشن کروائیں گے، ان کو یہاں لے آؤ، میں مصر کا بادشاہ ہوں، سارے ڈاکٹر سارے طبیب حکیم میرے ماتحت ہیں، کوئی علاج معالجہ کریں گے؟ نہیں، فرمایا میری یہ قمیص لے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو۔ بہت اچھا، بھائیوں نے قمیص لے لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، جب وہ بشیر یعنی خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا، أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت آنکھیں روشن ہو۔ ذرا سوچو، غور کرو، پیغمبر کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں، قمیص میں اتنی برکت ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر
ڈالی گئی تو اس قمیص کے چہرے پر لگتے ہی آنکھیں روشن گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی. معلوم ہوا نبیوں کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگ جائے وہ بھی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے, سفید آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے. تو اب سنو جو بات کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص میں اتنی برکت ہے تو سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کے جسم انور کے اندر سے نکلنے والے بالوں میں کتنی برکت ہوتی ہے. قمیص جو ہوتی ہے اس کی جنس اور ہوتی ہے, یہ کپڑا ہے, بدن کی جنس اور ہے, کپڑے کی جنس اور ہے. یہ کپڑا جزو بدن نہیں ہوتا لیکن بال جزو بدن ہوتا ہے. کپڑا ساتھ لگتا ہے لیکن بال اندر سے نکلتا ہے. تو صحابہ جانتے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص میں اتنی برکت تھی تو حضور پاک علیہ السلام کے جسم انور کے اندر سے نکلنے والے بالوں میں کتنی برکت. تو وہ ان بالوں کو حاصل کرتے اور ان سے نفع اور برکت کی امید رکھتے تھے اور ان کو نفع اور برکت حاصل ہوتی تھی. بعض صحابہ نے یہ وصیت کی کہ جب ہمارا وصال ہو جائے, انتقال ہو جائے, ہمیں قبر میں دفن کرو تو ہماری آنکھوں میں رسول اللہ کے بال رکھ دیں. چنانچہ بہت سے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بطور تبرک برکت سمجھ کر برکت کے واسطے بال مبارک رکھے گئے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کا بال ہماری آنکھوں میں ہوگا, یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا تو اس کی برکت سے قبر بھی روشن ہو جائے گی, قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی. اس بال کی برکتیں قبر میں بھی اپنا جلوہ دکھائیں گی. تو یہ صحابہ کرام کی عقیدتیں تھیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے عقائد و نظریات بالکل صحابہ کرام کے نظریات کے مطابق. آمین. اور جو دوسرے تھے کافر منافق وہ بالوں کو کبھی تبرکاً نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کیا رکھا ہے, یہ ہمارے جیسا ایک انسان ہی تو ہے. کافر بھی اس طرح عقیدت سے حضور کے بالوں کو لیتے تھے نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور پاک جب تھوکتے تھے تو جتنے صحابہ حاضر ہوتے تھے ہاتھ آگے کرتے, حضور میرے ہاتھ پر, حضور میرے ہاتھ پر. تو جس کے ہاتھ پر حضور اپنا تھوک مبارک ڈال دیتے وہ اس طرح ہاتھوں کو مل کر اپنے منہ پر اور اپنے بدن پر. حضور علیہ السلام جب ناک مبارک صاف کرتے تو ناک شریف کی رطوبت بھی لے کر صحابہ اپنے منہوں پر اور اپنے بدن پر مل لیتے تھے. وضو کرتے تھے سرکار تو وضو کے پانی کو لینے کے واسطے تو صحابہ اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ ان میں لڑائی ہو جائے گی. وضو کے پانی کو تبرکن لینے کے واسطے اس طرح دوڑتے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ ان میں ضرور لڑائی ہو جائے گی. اور کمال دیکھو, بعد لوگوں کو پانی نہ ملتا تو جو بعد میں آتا نا وہ آنے والا بعد میں پہلے سے کہتا تجھے پانی ملا, تیرے ہاتھوں کو وہ پانی لگا ہے جو سرکار کے جسم کے ساتھ لگا ہے؟ وہ کہتا ہاں لگا ہے. وہ کہتا مجھے نہیں پانی ملا تو تو ذرا ہاتھ ہی اپنے آگے, وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل کر منہ پر پھیر. تیرے ہاتھوں کو حضور کے وضو کا پانی لگا ہے تو میں تیرے ہاتھوں پر ہاتھ مل کر اپنے منہ پر پھیر لیتا ہوں. ایمانداری سے بولو, یہ 14ویں صدی کے لوگ ہوتے تو فتوے لگاتے یا نہیں؟ انہوں نے کہنا تھا یہ پرستش کر, پوجا کر, مشرک ہے, حد سے بڑھا رہے.
لو بڑا پانی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام کا جو حال تھا وہ عجیب حال تھا. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کو بابرکت نہیں میں کہتا ہوں کہ نور سمجھتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نور ہے. سبحان اللہ. آپ کی ہر چیز نور ہے. اس واسطے وہ ہر چیز کو تبرکن حاصل کرتے تھے. چنانچہ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوا پھر آگے بڑھتا ہوں. ذرا غور کرو، دھیان کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلیوں پر سنگیاں لگوائیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں سنگیاں، اردو میں کہتے ہیں پچھنے. فسٹ کروایا، فسٹ عربی میں کہتے ہیں فسٹ. یہ ایک علاج کرنے کا طریقہ ہے. کیا کہ بدن پر اس طرح سے بلیڈ سے آہستہ آہستہ پچھ لگا دیتے اس طرح. تو وہ جہاں یہ بلیڈ یا اس طرح لگتا ہے وہاں سے خون قطرہ قطرہ رس رس کے نکلتا ہے. اس خون کے نکلنے سے ری کی بیماری، گیس کی بیماری، اس قسم کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ علاج کرنے کا ایک طریقہ ہے جو پہلے زمانے میں کرتے. تو اب تو یہ علاج کا طریقہ اولڈ ہو گیا تھا، پرانا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی آج کل کے ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ ہے کہ اس سے بہترین علاج کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اب بھی وہ اسی طرح کرنے لگ گئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے واسطے پچھنے لگوائے پنڈلی مبارک پر کہ اس طرح علاج کرنا کروانا میری سنت ہو جائے. نیچے حضور نے ایک مٹی کا برتن تھا جو پلیٹ کی طرح تھا، وہ نیچے رکھ دیا. اس میں خون مبارک کے قطرے رس رس کے گرتے. جب خون نکلنا بند ہو گیا تو جتنا خون اس پلیٹ میں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ برتن دیا. عبداللہ اس برتن میں میرا خون ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ دفن کر دو کہ کسی کی نظر نہ پڑے. بہت اچھا ہوا. وہ برتن لے کر باہر نکلے اور باہر نکل کے سارا ہی پی گئے. زبان سے چاٹ چاٹ کے، ایسے زبان سے چاٹ چاٹ کے برتن کو اس طرح صاف کر دیا کہ اس میں ذرہ برابر بھی نہیں چھا. صاف کر دیا. واپس آ گئے. حضور نے فرمایا عبداللہ میرے خون کو کہاں دفن کیا ہے؟ حضور ایسی جگہ دفن کیا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے. آپ نے فرمایا تھا نا کسی کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہ دفن کی کسی کی نظر نہیں پڑے. حضور نے فرمایا عبداللہ تم میرا خون پی گئے. تو حضرت عبداللہ کی نگاہیں جھکی ہوئی، یہ کہہ رہی تھی کہ آقا تیری زبان سے کبھی کوئی غلط کلمہ بھی نکل سکتا ہے. حضور آپ نے سچ فرمایا، بلا شبہ میں پی گیا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا دیکھو تم نے بہت برا کیا ہے. اس طرح کی اندھی عقیدت نہیں ہونی چاہیے. پہلے تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ اس طرح خون پینا جائز بھی ہے یا نہیں. تو تم میرے خون کو پی گئے ہو. تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ ہم نے تم پر مردار اور خون حرام کر دی ہے. اگرچہ اس دم سے مراد دم مسفوح ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، مگر لفظ دم تو ہے. تو بھئی تمہیں چاہیے تھا پہلے کسی سے مسئلہ پوچھتے. تو تم نے نہ کسی سے مسئلہ پوچھا
اور پھر میں نے تمہیں کہا دفن کرو، تم نے دفن کرنے کے بجائے پی لیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا، اور اب کوئی جلاب ولاب کی گولیاں لے لو تاکہ جو خون اندر چلا گیا ہے وہ نکل جائے اور تمہارا پیٹ صاف ہو جائے، اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا چاہیے تھا نا، یوں فرماتے منع کر دے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ تو نے میرا خون پی لیا ہے، فقد احرزت نفسک من النار، تو نے میرا خون پی کے اپنی جان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اب دوزخ کی آگ تجھ پر حرام ہو گئی کیونکہ تیرے اندر میرا خون چلا گیا ہے، تو جس کے اندر میرا خون چلا جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں، تو نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا۔ یہ تھے صحابہ کرام کے عقائد اور نظریات۔ آخر آپ ذرا سوچئے، توجہ کیجئے کہ خون کا پی جانا، تھوک مبارک کو لے کر منہ پر بدن پر مل لینا، ناک مبارک کی رطوبت وہ بھی مل لینا، وضو کا پانی، غسل کا پانی لے کر صحابہ تبرکاً اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ چاہے کسی سے کتنی بھی محبت ہو، انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی تھوک کو اس طرح لے کر اپنے منہ پر ملے، یا اس کی ناک کی رطوبت کو لے کر اپنے منہ پر ملے، یا اس طرح اس کا خون نکلے اور وہ اس کو پی جائے۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو سارے ہی محب اپنے محبوبوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کی ہر چیز نوری نور، نوری نور، اس واسطے وہ کھا جاتے تھے، پی جاتے تھے، اپنے بدن پر مل لیتے تھے۔ اب میں آپ کو دلیل سے بتاؤں کہ حضور کی ہر چیز نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بھی نور، حضور کی جلد مبارک بھی نور، حضور کا خون بھی نور، حضور کی ہڈیاں بھی نور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کر پیروں تک ہر چیز نور۔ اور بتاؤں سب کچھ اندر بار نور ہی نور تھا۔ یہ دیکھو میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے تبلیغی نصاب، اس کی 2 جلدیں۔ یہ تبلیغی حضرات جو ہیں یہ ان کی کتاب ہے، ان کے سب سے بڑے مولوی محمد زکریا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اس کا نام ہی تبلیغی نصاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فضلات بھی طیب و طاہر، حضور کا پیشاب مبارک، حضور کا پاخانہ مبارک، حضور کی ہر چیز طیب ہے، طاہر ہے، پاک ہے، اس کو نجاست غلاظت کہنا بے ادبی ہے۔ تو بتائیے کیوں یہ اس پر امت کا اجماع ہے؟ دیوبندی حضرات، تبلیغی حضرات سب اس کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں۔ ان کے مولویوں نے لکھا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سنیوں کو پھنسانے کے لیے دھوکہ دے دیا ہو کہ جب ان کو پھنسانا ہو تو یہ کتاب دکھا دو، اور کتاب دکھا کے پھنسا لو اور بعد میں کچھ اور کہہ دینا۔ یہ بات ایک الگ ہے، لیکن لکھا ہے انہوں نے، لکھنا پڑتا ہے کیونکہ امت کا اس پر اجماع ہے۔ چاروں امام، بڑے بڑے ائمہ کرام نے سب نے لکھا، میں نے اپنی تمام فضلات طیب و طاہر ہیں، ان کو نجاست غلاظت کہنا بے ادبی اور گستاخی۔ تو میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ سننا، میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ حضور کی ہر چیز نور ہے۔
کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو حضور کو کہتے ہیں نا نور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نبوت کا نور تھا، وہ ہدایت کا نور لے کر آئے، ورنہ ان کا جسم، ان کی جلد، ان کا خون، ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، یہ تو نور نہیں تھی نا۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ حضور اکثر تہجد کے وقت یہ دعا کیا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی اذنی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لحمی نورا وفی عظامی نورا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے دل کو نور کر دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میرے بالوں کو، میری جلد کو، میرے خون کو، میرے گوشت کو، میری ہڈیوں کو، یا اللہ نور ہی نور کر دے۔ یا رب العالمین مجھے سارا ہی نور بنا دے، اندر باہر سے۔ یا اللہ میرے نیچے بھی نور کر دے، اوپر بھی نور کر دے، دائیں بھی نور کر دے، بائیں بھی نور کر دے، آگے پیچھے نور کر دے، اور مجھے سراپا نور ہی نور بنا دے۔ یہ حضور تہجد کے وقت اکثر دعا فرمایا۔ ایک جگہ میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تو ایک شخص نے رکا لکھ کے بھیجا کہ مولوی صاحب آپ تو پھنس گئے۔ میں نے کہا بھائی اللہ نکال دے گا، اگر پھنس گئے ہیں تو کہاں پھنس گیا، کیسے پھنس گیا؟ اس نے نیچے لکھا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے، اللہ نے آپ کو پیدا ہی نور کی، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے نور بنا دے۔ تو اگر پہلے سے نور ہوتے تو دعا کیوں کرتے؟ اور جب دعا کی کہ یا اللہ مجھے نور بنا دے تو معلوم ہوا کہ پہلے نور نہیں تھے۔ یہ اس نے لکھ کے بھیجا اور ساتھ یہ لکھا کہ آپ پھنس گئے۔ میں نے اس کو دو جواب دیے، ایک الزامی اور ایک تحقیقی۔ الزامی جواب وہ ہوتا ہے جو فوراً منہ بند کر دے، اور تحقیقی وہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ میں نے کہا تو روز نماز میں دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، معلوم ہوا ابھی تجھے سیدھا رستہ نصیب نہیں، کیونکہ اگر نصیب ہوا ہوتا تو روز کیوں دعا کر، روز تو دعا کر، اور مرتے دم تک تو نے نماز میں یہ دعا کرنی، تو معلوم ہوا مرتے دم تک تجھے سیدھا رستہ نصیب نہیں ہوگا۔ ورنہ تو یہ کیوں کہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے کی ہدایت کر، اگر ہدایت حاصل ہو جائے تو پھر تو اس دعا کو چھوڑ دے۔ جب مرتے دم تک یہی دعا مانگے گا تو معلوم ہوا مرتے دم تک تجھے سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے الزامی جواب۔ اب سنیے تحقیقی جواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یا رب العالمین یہ چیزیں پہلے نور نہیں ہیں آپ ان کو نور بنا دے، بلکہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تو نے میری ان سب چیزوں کو نور بنایا ہے اسی طرح ان کو نور رکھ، آمین، ان کو نور رکھ۔ اب اس کے متعلق دلائل سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھ کو اور اسماعیل کو، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے۔ وجعلنا کر دے ہم کو، بنا دے ہم کو، مسلمین لاکا
اپنے دو مسلمان، مسلم میں تسریہ کا سیگا، مراد دونوں سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہے، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لیں۔ تو کوئی اس آیت کو پڑھ کر کہے کہ معلوم ہوا کہ پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، معاذ اللہ۔ تبھی تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنا لے۔ اگر پہلے مسلمان ہوتے تو یہ دعا کیوں کرتے؟ تو جو یہ ترجمہ کرے گا، یہ سوچے گا اس کا ایمان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ مسلمان کے معنی ہے مطیع، فرما بردار۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے، اسی طرح فرما بردار رکھ، فرما بردار رکھ۔ اور سن، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَأَدْخِلْنِي، اور داخل کر مجھ کو، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے۔ کس چیز میں داخل کر؟ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے صالحین بندوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں داخل کر۔ کوئی اس دعا کو پڑھے اور یہ کہے کہ معلوم ہوا کہ پہلے سلیمان علیہ السلام صالحین بندوں میں داخل نہیں تھے، تبھی تو انہوں نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کے نیک بندوں میں داخل نہیں تھے۔ تو بولو نبی نیک بندوں میں داخل نہیں ہوتا؟ تو نبی صالحین میں داخل نہیں ہوتا؟ اگر نبی نہیں ہوتا تو اور کون ہوگا؟ نبی تو سید الصالحین ہوتا ہے، تو وہ پہلے بھی صالحین میں داخل تھے۔ تو پھر ان کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالحین بندوں میں داخل کیا ہے، اسی طرح داخل رکھ، داخل رکھ۔ اور سن، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ تو کیا مطلب حضور پہلے نہیں ڈرتے تھے؟ پہلے بے ڈر تھے اور بے خوف تھے اللہ سے۔ مانا یہ ہے کہ جس طرح پہلے اللہ سے ڈرتے ہو اسی طرح ڈرتے رہو۔ اور سنیے، ابھی قاری صاحب نے جو تلاوت کی تھی اس میں آیت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے فرماتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے میرے نبی کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ تو کیا حضور ان کی اطاعت کرتے تھے؟ ہیں؟ اطاعت کے معنی حکم ماننا۔ تو اللہ فرماتا ہے کافروں منافقوں کا حکم نہ مانو۔ تو کیا حضور پہلے مانتے تھے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے نہیں مانتے ہو، ان کے کہنے کے مطابق نہیں کرتے ہو، اسی پر قائم رہو اور آئندہ بھی ان کا کہنا نہ مان۔ اس طرح بہت سی آیتیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب میں خاص بات کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام قرآن سے ثابت ہے کہ صراط مستقیم پر تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتا یاسین،
اے ساری مخلوقات کے سردار، اللہ اکبر اللہ اکبر، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک تو مرسلین میں سے ہے اور تو سیدھے راستے پر ہے، علی صراط مستقیم، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ، اللہ۔ اور اس کے باوجود حضور پانچوں وقت نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح تو نے مجھے سیدھے رستے پر چلایا ہے اسی سیدھے رستے پر قائم رکھ، بے شک، میں ہمیشہ اسی سیدھے رستے پر رہوں۔ استقامت مانگ رہے ہیں، استقامت۔ اب مسئلہ سمجھ لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ جس طرح صراط مستقیم پر ہونا قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح نور ہونا بھی قرآن سے ثابت۔ اس کے باوجود حضور دعا فرماتے ہیں یا اللہ میری ہر چیز کو نور بنا دے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے نور بنایا ہے، میری ہر چیز کو نور بنایا ہے، اسی طرح میری ہر چیز کو نور رکھ۔ آمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نور رکھ۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ بنا، بلکہ نور رکھ۔ جس طرح تو نے مجھے نور بنایا اسی طرح نور رکھ۔ اور میں قربان جاؤں، آمین، یہ جو حضور نے دعا فرمائی ہے نا، اگر حضور ہر چیز کا نام نہ لیتے تو 14ویں صدی والوں نے کہنا تھا جی نور سے مراد نبوت کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے۔ ویسے یہ گوشت اور یہ بال اور یہ ہڈیاں وغیرہ تو نور نہیں تھی۔ سرکار نے دعا فرما کے یہ ظاہر کر دیا اور اپنی امت کو بتا دیا کہ حقیقت میں میری ہر چیز ہی نور ہے، میرے بال بھی نور ہے، میری جلد بھی نور ہے، میرا گوشت بھی نور ہے، میرا خون بھی نور ہے، میری ہڈیاں بھی نور ہے، میری ہر چیز نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو چونکہ حضور سراپا نور تھے، بلکہ نور کی کان تھے، معدن تھے، تو جو چیز حضور کے اندر جاتی تھی وہ بھی نور ہی نور۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی ہر چیز نور۔ فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، سایہ نور کا، واہ، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ سبحان اللہ، حضور اللہ کا سایہ، ذل اللہ، حضور اللہ کا سایہ۔ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ نور اور سائے کا سایہ نہ ہوتا، ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا، ہے نہ سایہ نور کا۔ اس شعر میں آپ نے دو مسئلے حل فرمائے، ایک تو یہ کہ حضور کا ہر عضو نور ہے، اور جب حضور کا ہر عضو نور ہے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ بے شک، دوسرا حضور اللہ کے سائے، تو جو خود سایہ ہو اس کا آگے سایہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں عرض کروں، ذرا توجہ سے سنو، پڑھے لکھے لوگ جو عقلی دلائل چاہتے ہیں، عقلی، وہ سنیں۔ ایک آدمی لے لو موٹا تازہ نحیم شہیم جسیم، اس آدمی کو ایک کمرے میں کھڑا کر دو
اور اس کے آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، نیچے بھی، اوپر بھی بڑی پاور کا تیز روشنی کا گلوب لگا دو، بلب جلا دو، تو وہ آدمی اپنے جسم کے ساتھ کھڑا ہے، مگر بولو اس کا سایہ نظر آئے؟ کوئی دنیا کا فلسفی، منطقی، عقل مند مجھے بتا۔ انسان اپنے جسم کے ساتھ کھڑا ہے، مگر اس کی آگے بھی روشنی ہے، پیچھے بھی روشنی ہے، دائیں بھی، بائیں بھی، نیچے بھی، اوپر بھی، سایہ نظر نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح کا بلب اس کے اندر بھی ایک لگا دو تو پھر تو بالکل ہی نظر نہیں آئے، حالانکہ جسم موجود ہے، مگر جب اس جسم کو 6 طرف سے، 6 جہتوں سے روشنی نے گھیر لیا تو اب اس کا سایہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو میرے دوستو، حضور کے آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا، دائیں بھی نور تھا، بائیں بھی نور تھا، نیچے بھی نور تھا، اوپر بھی نور تھا، اندر بھی نور تھا، ہر چیز ہی نور کی تھی، تو حضور کا سایہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ حضور کے جسم انور کا تاریک سایہ نہیں تھا، مگر باوجود اس کے کمال یہ ہے کہ سارا جہان انہی کے کرم کے سائے میں آرام کرتا، سارے جہان پر ان کی رحمت کا سایہ، کرم کا سایہ۔ لو ڈربن والوں، ایک بات سن لو، یہ جو تبلیغی مولوی ہیں ان سے پوچھنا، مگر ذرا لفٹ دے کر پاس بیٹھ کے نا یہ ثابت کرنا کہ ہم تمہارے ہیں، ذرا ان کے بن کر ان سے پوچھنا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں، یہ اس بات کے منکر ہیں، یاد رکھ۔ پاکستان میں انہوں نے رسالے لکھنے شروع کر دیے ہیں کہ حضور کا سایہ تھا، اس کا بھی انکار کرنے لگے، اور یہاں بھی ان کا عقیدہ یہی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم لوگوں کو ہاتھ میں رکھنے کے واسطے یہ گول مول بات کر جائیں، ورنہ ان کا دل کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کا سایہ تھا۔ یہ اس بات کے منکر ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ یزید کے بارے میں ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے کہ یزید بے قصور تھا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کے اندرونی عقائد یہی ہیں، پاکستان میں انہوں نے کتابیں لکھ ماری۔ تو عقائد اور خیالات، نظریات بہت بدلتے جا رہے ہیں۔ یہاں کا ہی واقعہ ہے، دربن کا، میں ایک مسجد میں تقریر کرنے کے لیے گیا، ممبر پر بیٹھا تو اس طرح، ممبر پر وہ جگہ بنی ہوئی تھی ذرا چوڑی سی، میں نے دیکھا کہ اس پر ایک کتاب رکھی ہوئی، میں نے دیکھا تو اس کتاب کا نام تھا تبلیغی نصاب، تبلیغی نصاب، یہ ان کا نصاب ہے تبلیغیوں کا۔ اس کتاب کو یہ پڑھتے، جہاں بیٹھیں گے اس کو پڑھیں گے، جس طرح کے سکول میں طالب علموں کے یہ ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے جو باقاعدہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کا یہ نصاب تعلیم ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ تبلیغی وہابی نہیں رہ سکتے، اور اگر تبلیغی وہابی رہنا ہو تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو خود ہی اندازہ کر لو کہ جو اپنے بڑوں کو نہ مانے وہ کسی اور کو کیا مانے گا۔ ہمارے پنجاب میں یہ مشہور ہے، جو اپنے باپ کا نہیں بنتا وہ کسی اور کا کیا مانے گا۔ لو صرف ایک حدیث پڑھتا، یہاں اسٹانگر میں نہیں، اسٹانگر میں ان کا بڑا زور ہے نا، آپ لوگ کہتے ہیں
زور تو اللہ رسول کا ہوتا ہے، ان کا کیا زور ہے؟ وہاں انہوں نے کہا کہ ہم مولوی صاحب کو تقریر نہیں کرنے دیں گے اپنی مسجد۔ میں نے کہا ان سے جا کر کہو کہ مولوی صاحب تقریر کریں گے صرف تمہاری کتاب سے۔ اچھا، تمہارا تبلیغی نصاب جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے، تو اب تو تمہیں چاہیے کہ مولوی صاحب کو نذرانہ بھی دو، کیونکہ جو تم نے تبلیغی نصاب بنایا ہے، کتاب بنائی ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، تو مولوی صاحب اگر اس کو پڑھ کر سنائیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تمہاری کتاب اور پڑھ کے دوسرا مولوی سنائے، اس کی تبلیغ کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ نہیں کہ اس کی کوئی خدمت کی جائے، اس کو کوئی ہدیہ نذرانہ پیش کیا جائے، اور ہدیہ نذرانہ پیش کر کے تم مجھے یہ کہو مولوی صاحب آپ کی مہربانی ہے اسی کتاب کی تبلیغ کیا۔ تو میں نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ مجھے تقریر کرنے کی اجازت دو، میں صرف تمہاری کتاب سے تقریر کروں۔ اب بھی میں کہتا ہوں کوئی تبلیغی انکار کرے کہ اکاڑوی کو ہم اپنی مسجد میں تقریر نہیں کرنے دیں گے، ان سے کہہ دو کہ اکاڑوی کہتا ہے کہ تقریر کرنے دو، میں صرف تمہاری کتاب پڑھوں گا، اور پوچھوں گا تم سے کہ یہ تم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ لو ایک حدیث اب سن لو اور پھر ان سے پوچھنا اور تم بھی اندازہ لگا لینا۔ یہ تبلیغیوں کی کتاب ہے، تبلیغی نصاب، اس کے اندر 6 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے فضائل درود شریف، یہ ان کا سب سے بڑا مولوی جو ہے مولوی محمد زکریا اس نے لکھی ہے، صفحہ اس کا ہے 18 کو آپ کیا کہتے ہیں؟ صفحہ پیج 18۔ لو حدیث سنو، یہ کسی صوفی کا قول نہیں، کسی عالم کا قول نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور کتاب ان کی کتاب، ان کا مولوی لکھنے والا اور ارشاد اور فرمان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو پھر جو اس کو بھی نہ مانے تو تم خود ہی سمجھ لو کہ پھر اس کو مسلمان تم کس طرح کہتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان اور لکھنے والا ان کا مولوی، پھر بھی یہ نہ مانے جو ان کا بڑا مولوی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نہ اپنے مولوی پر ایمان ہے نہ رسول اللہ پر ایمان۔ لو حدیث سنو، حدیث میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ ترجمہ جو انہی کا کیا ہوا ہے وہی، اگر ترجمہ نہ کیا ہوتا تو میں اصل عربی پڑھ کے اپنی طرف سے ترجمہ کرتا، تو لوگ کہتے بھی ہو سکتا ہے اکاڑوی صاحب نے ترجمے میں گڑبڑ کر دی، لیکن میں عربی بھی آپ کو سنا ہی دیتا ہوں، کوئی تبلیغی بعد میں یہ نہ کہے کہ اس لیے نہیں پڑھی کہ عربی آتی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بچوں ہو گئی نقطے کڈنے۔ سنو بھائی حدیث، عن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ سمسماع الخلائق فلا يصلي علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ یہ ہے حدیث شریف۔ اب اس کا ترجمہ جو ان کے بڑے مولوی نے کیا ہے وہ سنو۔ حضرت عمار ابن یاسر نے حضور کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے۔ حضور نبی کریم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر دیا، وہ میرے وصال کے بعد میری قبر پر مقرر ہوگا۔ جس کو دل کے کانوں سے الفاظ سنو، جس کو یعنی اس فرشتے کو، جس کو
ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے. پہلے اتنی بات پر تبصرہ کرو. ان کا مولوی حدیث لکھ رہا ہے، اگر اس کی اپنی بات ہوتی تو کہہ دیتے کہ جی ہمارے مولوی صاحب سے غلطی ہو گئی، ہم اپنے مولوی کی یہ بات نہیں مانتے. تو مولوی کی اپنی بات نہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے. ان کا مولوی نقل کر رہا ہے. کیا حدیث ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس فرشتے کو جو میری قبر پر مقرر کیا ہے، اس کو ساری مخلوقات کی باتیں، مسلمانوں کی نہیں، ساری مخلوق، انسانوں کی نہیں، بلکہ ساری مخلوقات، ساری مخلوقات کی باتیں سننے کی اللہ نے اس کو قدرت عطا فرما رکھی. دیکھو اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق، خالق اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرشتہ جو حضور کے روضے پر مقرر ہے، وہ اللہ کے سوا جس قدر بھی اللہ کی مخلوقات ہے، ساری مخلوقات کی باتیں وہاں بیٹھا بیٹھا سنتا ہے. یہ اس کو کس نے قدرت عطا فرمائی ہے؟ اللہ. معلوم ہوا ایک جگہ بیٹھ کر ساری مخلوقات کی باتیں سننا یہ اللہ کی صفت خاصہ نہیں ہے، کیونکہ صفت خاصہ وہ ہوتی ہے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، وہ صفت اسی میں پائی جائے اور اس کے سوا دوسرے میں نہ پائی جائے. تو جب وہ فرشتہ تمام مخلوقات کی باتیں سنتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ جس کو چاہے یہ قدرت عطا فرما دے کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ساری مخلوقات کی باتیں سنتا رہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ عقیدہ کر لیا کہ حضور ہمارے درود کو سن لیتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے، کیونکہ دور سے سننا یہ اللہ کی شان ہے. اللہ ہی دور سے سنتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سنتا. یہاں کیا لکھ رہا ہے کہ فرشتہ جو حضور کے روضے پر مقرر ہے وہ ساری مخلوقات کی باتیں سنتا ہے، یہاں تک کہ چونٹی کیڑی زمین پر چلتی ہے، رینگتی ہے، بولتی ہے تو اس کی آواز بھی وہ وہاں بیٹھا بیٹھا سن رہا ہے. پوچھو ان سے تبلیغیوں سے کہ حدیث پر ایمان ہے؟ ابھی حدیث باقی رہتی ہے. ان سے پوچھو ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو مانو کہ فرشتہ کل مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے. پھر اتنا سا پوچھ لینا کہ فرشتہ کل مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے تو رسول اللہ ہمارا درود و سلام نہیں سنتے؟ اگر کہیں نہیں سنتے تو پھر ان سے کہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فرشتے کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا ہے، جو قدرت عطا فرمائی ہے، وہ اس نے اپنے حبیب کو عطا نہیں فرمایا. نبی سے بڑھ کر نبی سی وہ فرشتہ نبی سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، زیادہ صاحب کمال ہے کہ وہ تو وہاں بیٹھا بیٹھا کل مخلوق کی باتیں سنتا ہے اور حضور اپنے غلاموں کا بھی درود نہیں سنتے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس فرشتے کو جو قدرت اور جو کمال حاصل ہے وہ سید الانبیاء کو حاصل نہیں ہے. تو پھر یہ بھی کہنا چھوڑ دو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور جب یہ مانتے ہو کہ اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا حضور کی ذات ہے، تو پھر ذرا اندازہ کرو کہ جس دربار کے درباری کی یہ شان ہے اور جس دربار کے گیٹ کیپر کی یہ شان ہے کہ وہ سارے جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا
حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی قیامت تک مجھ پر درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا. وہ فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آگے لکھتے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے. لو ذرا غور سے سنو. جو شخص بھی قیامت تک درود بھیجے گا حضور پر، چاہے وہ کسی جگہ ہو، ڈربن میں ہو، پیٹر ٹیم میں ہو، لیڈی سمتھ میں ہو، کیپ ٹاؤن میں ہو، دنیا کے کسی خطے پر ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، عربستان میں ہو، ایران میں ہو، افغانستان میں، دنیا کے کسی خطے پر ہو، اس نے وہاں درود پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، دعا درود اس نے پڑھا تو وہ فرشتہ سن کے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے. ذرا سوچو، عقل سے کام لے کر بتاؤ، درود پڑھنے والا پہلے اپنا اور اپنے باپ کا نام بتاتا ہے؟ نہیں. کہ درود پڑھنے سے پہلے وہ کہے فرشتہ صاحب میرا نام لکھ لو، میرے باپ کا نام بھی لکھ لو، کیونکہ تم نے ابھی حضور کی بارگاہ میں میرا درود پیش کرنا ہے، تو آپ کو تو میرا نام معلوم نہیں ہے، میرے باپ کا بھی معلوم نہیں ہے، تو پہلے تو یہ سن لو تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، آپ کو کہیں بھول نہ جاؤ. بولو درود پڑھنے والے پہلے اپنا نام پتہ بتاتے ہیں، اپنا اور اپنے باپ کا نام بتاتے ہیں نہیں، مگر اس فرشتے کو پتا ہے. اگر پتہ نہیں تو وہ نام کیسے لیتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے. معلوم ہوا کہ اس فرشتے کو اللہ نے یہ بھی قدرت عطا فرمائی کہ وہ وہاں بیٹھا کل مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے، اور یہ بھی اس کو علم عطا فرمایا ہے کہ حضور کے سارے امتی سارے حضور پر درود بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ سب کا نام جانتا ہے اور سب کے باپوں کا نام بھی جانتا ہے. اور یہ معاملہ ہے قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک جتنے بھی بھیجیں گے سب کا وہ نام جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنی نسل آگے چلتی جائے گی، سب کا نام اس کو معلوم. وہ فرشتہ درود بھیجنے والوں کے نام بھی جانتا ہے، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہے، درود کو سنتا ہے اور سن کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ذرا خدا کے لیے سوچو اور ان سے پوچھو کہ جب حضور کے درباریوں کی یہ شان ہے، دربار کے باہر بیٹھنے والے گیٹ کیپر کی یہ شان ہے، تو دربار والے حضور نہیں سنتے، حضور نہیں جانتے. اس ایک حدیث پر یہ ایمان لے آئے تو یہ وہابی تبلیغی نہیں رہ سکتے، سنی بننا پڑے. جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اختیار کرنا پڑے. اور سنیے، آپ کہیں گے مولوی صاحب اگر وہ فرشتہ پیش کرتا ہے تو حضور خود تو پھر نہیں نہ سنتے. اگر حضور خود سنتے ہو تو پھر فرشتہ کیوں پیش کرتے؟ جب فرشتہ پیش کرتا ہے، اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور خود نہیں سنتے. اگر حضور خود سنتے ہوتے پھر اللہ فرشتہ کیوں مقرر کرتا؟ تو اس کا جواب سنو. اس کا جواب بھی ان کے مولوی نے لکھا ہے. کس نے؟ مولوی انور شاہ صاحب کشمیری، جو دیوبند کے سب سے بڑے استاد تھے، پروفیسر، پرنسپل تھے دیوبند کے مدرسے کے. انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عربی میں، جس کا نام ہے فیض الباری. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے فرشتے کا حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنا حضور کے علم کی نفی نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے جو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے.
تو کوئی کہے کہ اگر اللہ خود سنتا جانتا دیکھتا ہے تو اللہ نے فرشتے کیوں مقرر کر رکھے ہیں؟ بولو، فرشتے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چنانچہ جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ پوچھتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں، اور صبح و شام ہمارے اعمال فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح فرشتوں کا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کرنا اللہ کے سننے دیکھنے علم کی نفی نہیں کرتا، اسی طرح اس فرشتے کا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا حضور کے سننے اور جاننے کی نفی نہیں کرتا۔ حضور خود بھی سنتے، خود بھی جانتے، مگر وہ فرشتہ جو اللہ نے مقرر کیا اس لیے تاکہ نبی کریم کی عظمت کا اظہار ہو، عظمت کا اظہار ہو۔ مثلا دیکھو نا، اب میں دربن میں رہتا ہوں، حاجی ابراہیم طاہر محمد صاحب کے گھر میں میں کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ پانی چاہیے، یا یہ آثار اور قرائن سے معلوم کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب کو پانی کی ضرورت، فٹافٹ جاتے ہیں اور پانی لے کر آ جاتے۔ تو بولو، میں خود پانی نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہوں، لیکن یہ جو مجھے بھر کر دیتے ہیں یہ ایک قسم کی مہمان کی عزت ہے۔ میں مسجد میں آتا ہوں تو وہاں کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھیے یہ ہم نے پنکھا لگایا ہوا ہے، یہ ہم نے بلب لگائے ہوئے ہیں، یہ محراب ہے، یہ ممبر ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ فلاں فلاں چیز پڑی۔ تو میں کوئی اندھا ہوں، مجھے یہ سب کچھ نظر نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا؟ مگر آپ جو بتائیں گے تو یہ مہمان کی عزت۔ آپ کسی کارخانے میں فیکٹری میں لے جائیں گے تو کہیں گے دیکھیے صاحب یہاں یہ چیز تیار ہو رہی ہے، یہاں یہ چیز تیار ہو رہی ہے۔ جو آگے گائیڈ کرنے والا ہے، بتانے والا ہے، وہ ایک ایک چیز کا آپ کو بتائے گا، حالانکہ جو دیکھ رہا ہے کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ کیا بن رہا ہے؟ مگر یہ اس کی عزت ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت و عظمت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ یہ دکھاتا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، جس دربار کے درباریوں کی یہ شان ہے جو غلاموں کے ہدیے پیش کرتے ہیں، اس دربار والے آقا کی کیا شان؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے جو لکھا ہے نا، آگے ایک اور حدیث لکھی ہے، وہ بھی پیش کروں اور پھر میں اپنے مضمون کو جلدی ختم کروں۔ اسی کے ساتھ ہی فضائل درود شریف پیج 18 جو پہلے حدیث سنائی ہے، اب سنو، اسی کے آگے حدیث شریف، اس کا صفحہ کیا ہے؟ اس کا ایک صفحہ کم ہے، پیج نمبر 17، 17 صفحہ، وہ تھا 18، یہ 17، ایک صفحہ پیچھے۔ حدیث سنو، عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔ یہ حدیث ہے، کیا ترجمہ؟ اس کا ترجمہ بھی ان کا سنو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے بہت سے فرشتے ایسے ہیں، اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور سلام پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیاحین، سیاحت کہتے ہیں سیر کرنا، پھرنا۔ ان فرشتوں کا نام ہی سیاحین ہے، یعنی بہت زیادہ سیاحت کرنے والے، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو نبی کریم پر سلام بھیجتے ہیں۔
تو جب سلام پڑھنے والے مل جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ جو بلغونی عن امتی السلام، حضور فرماتے ہیں یہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے۔ یہ حدیث شریف۔ اب بولو، جب فرشتے نکلتے ہیں روزانہ سیاحت کرنے کے لیے اور سلام پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں تو ان کو کون ملتے ہیں؟ ہم لوگ ہی ملتے ہیں نا جو سلام پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی سلام پڑھا ہے؟ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے۔ اللہ نے بہت سے فرشتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جاؤ زمین میں دیکھو میرے محبوب کے کون امتی ہیں جو میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں۔ تو آج فرشتے ماشاءاللہ دربن میں آ جائیں گے، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اسپنگو ہلز مسجد۔ یہاں آ گئے، یہاں حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر کے بعد ہم سلام پڑھیں گے تو فرشتوں کا مقصد پورا ہو گیا، جن کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کو مل گئے، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم سیاحت کرتے ہوئے سیر کرتے ہوئے افریقہ چلے گئے، دربن پہنچ گئے اور سپنگو کی ہلز مسجد میں گئے تو وہاں تیرے محبوب کے امتی بیٹھے، حالانکہ بارش ہو رہی تھی مگر وہ بارش کے باوجود اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی گاڑیوں کو باہر چھوڑ کر اندر بیٹھے ہوئے تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے، تیرے محبوب کے فضائل بیان ہو رہے تھے، سن رہے تھے۔ پھر یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں جب وہ فرشتے میری بارگاہ میں میرے غلاموں کا سلام پیش کرتے ہیں تو پھر میں بھی ان کو سلام کا جواب میرے دوستو ذرا سوچو، حضور فرما دے میرا بھی ان پر سلام ہو، آمین آمین آمین۔ یہ جانتے ہو کتنی بڑی سعادت؟ سبحان اللہ، اس پر دنیا کی بادشاہی قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا سلام، حضور فرماتے ہیں میں بھی پھر ان پر سلام بھیجتا ہوں، میرا رب بھی سلام بھیجتا ہے، میرے رب کے فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ حضور ان فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں میرے جو غلام جھوم جھوم کے محبت سے میری بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں میرا بھی ان پر سلام ہو، آمین۔ اور جس پر حضور کا سلام ہو گیا اس کا بیڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ سلام سے روکتے فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں سلام پڑھنے والوں، نا امید ہوتے بیچارے ہیں فرشتے سلام پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، فرشتے گلی گلی کوچے میں دیکھتے ہیں کوئی سلام پڑھنے والا ہو، یہ گلی گلی کوچے پھرتی ہیں کہ روکیں، جن کی تو فرشتوں سے لگی ہوئی ہے وہ پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ پڑھنے والوں کو روکتے پھرتے۔ توبہ توبہ، ذرا سنو غور سے، توجہ سے میری بات سنو۔ صحابہ کرام کی کیا حالت ہے؟ ایک صحابی ان کے قربان جائیے ان کے مقدر کے، بعض صحابہ ایسے تھے حضور خود ان کے دروازے پر تشریف لے جاتے، کوئی کام ہوتا کوئی بات ہوتی یا گلی میں سے گزرتے تو کرم فرما جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے دروازے پر گئے، یہ حدیث شریف ابو داؤد شریف میں موجود ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دروازے پر گئے تو آپ نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، ہماری طرح نہیں ہے تو دروازہ ہی توڑ دیں اور اتنا شور مچائیں گے کہ پورا محلہ اٹھ بیٹھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ 3 مرتبہ دستک دو، کوئی جواب آئے تو ٹھیک ورنہ واپس ہو، مگر اب جو دور سے آئے گا 2 4 6 میل سفر طے کر کے جائے گا، وہ دروازہ کھٹکھٹائے اندر سے کوئی آواز نہ ہے، وہ واپس کیسے جائے؟ میں اتنی دور سے آیا، اس کو کیا پتا مولوی صاحب ساری رات جاگتے رہیں یا سوئے رہیں، وہ تو خود سویا رہا،
اس نے تو ضرور دروازہ توڑنا ہے. ایک مرتبہ ساری رات جاگنا رہ ہوتا ہے. صبح میں سو گیا, نیند بڑی گہری آئی تھی, پھر تقریر تھی. ایک آدمی جوں لگا دروازہ کھڑکانے. پہلے تو میں کہا چلا جائے گا, مگر وہ کدھر جائے. آخر میں اٹھا اور جب گیا پوچھا, فرمائیے حضرت کہ جی تعویذ لینا. خدا کے بندے تعویذ لینا, تعویذ لینا. تو میں کہا بھائی میں تو تعویذ وغیرہ کرتا ہی نہیں, بعض خاص دوست آتے ہیں ان کو لکھ کر دے دیتا ہوں جو مجھے بزرگوں نے اجازت دی ہے. تو جب تو نے اتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا, آواز نہیں آئی تھی, تو چلے جاتے. تو پھر کسی وقت آنا, پھر تمہیں تعویذ لکھ دیں گے. ابھی موقع نہیں ہے, کیونکہ تعویذ لکھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا. وضو کرنے سے میری نیند ویند سب ختم ہو جائے گی, اور میں رات کو بھی جاگتا رہا ہوں. ابھی پھر میں نے جا کے تقریر کرنی ہے, تو تعویذ لے کر گھر چلا جائے گا. تو پھر آنا. تو ایسا بھی ہوتا ہے معاملہ, اپنا کام بہت معمولی اور دوسرے کے آرام کا کوئی خیال نہیں کرنا. تو سرکار کی یہ عادت مبارک تھی کہ بہت آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتے اور ساتھ کیا فرماتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت. اے گھر والو, تم پر سلام ہو, اللہ کی رحمتیں اور برکات. حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ یہ سلام کے کلمات. صحابی سن رہے ہیں اندر, صحابی سن رہے ہیں, ان کے جسم کا بال بال جواب دے رہا. قلب میں مسرت کی لہریں ہیں, بال بال سے خوشی اور مسرت پھوٹ رہی ہے کہ سرکار میرے مکان پر تشریف لائے. سن رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, مگر دروازہ نہیں کھولتے. دروازے کے پاس کھڑے ہیں, کھولتے نہیں. حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کہا اور دروازہ کھٹکھٹایا. صحابی نے پھر سنا, ان کے جسم کے بال بال نے جواب دیا, مگر پھر بھی دروازہ نہیں کھولا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور 3 مرتبہ سلام کہے اور دروازہ کھٹکھٹائے بغیر نہیں جائے. تیسری مرتبہ جو حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا, سلام کے الفاظ کہے, تو صحابی نے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا. آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ چومے, تعظیم کی. حضور نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا, سلام کہا تھا, تو تم نے نہیں سنا تھا. حضور سنا تھا, تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا. فرمایا حضور اگر میں پہلی مرتبہ ہی دروازہ کھول دیتا تو آپ کا سلام ہم سب گھر والوں پر ایک مرتبہ. اور مجھے معلوم تھا کہ سرکار واپس نہیں جائیں گے 3 مرتبہ کہے بغیر. تو میں نے دروازہ آپ کا اس لیے نہیں کھولا تاکہ آپ کا سلام ہم سب گھر والوں پر 3 مرتبہ ہو جائے, کیونکہ آپ کا سلام جس گھر پر ہو جائے برکتیں بیڑے پا. تو حضور اس واسطے کہ آپ کا سلام ہم گھر والوں پر 3 مرتبہ ہو جائے, میں نے دروازہ نہیں کھولا. یہ محبت کی بات ہے. ایسی باتوں پر حضور ناراض نہیں ہوتے, بلکہ خوش ہوتے تھے ان کی عقیدت کو دیکھ. تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضور کا سلام ہم پر زیادہ سے زیادہ آئے, تو ہم بھی اگر حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجیں گے تو حضور فرماتے ہیں میں بھی ان کو سلام بھیجتا ہوں. تو میں کہتا ہوں اگر حضور کا سلام ہم پر آئے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور نعمت اور کیا ہو. اور فرشتے ڈھونڈتے ہیں سلام پڑھنے والے, تو سلام پڑھا کرو. یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ایمان والوں میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو, اور جب تک درود و سلام نہ بھیجا جائے ہماری نماز بھی مکمل نہیں. تو کہاں سے یہ شاخ نکلی؟ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیص میں جب اتنی برکت تھی تو حضور کے جسم انور کے اندر سے نکلنے والے بالوں میں کتنی برکت. وہ ان بالوں کو لینے کے لیے جمع.
اور حضور ان کو عطا فرماتے، خود ان میں تقسیم کرو۔ تو حضور کے بال مبارک بھی معجزہ، حضور کی پیشانی بھی معجزہ، رات کی تاریکی میں حضور کی پیشانی چاند کی طرح چمکتی، حضور کی آنکھیں بھی معجزہ، حضور کی ناک بھی معجزہ، کان بھی معجزہ، لب بھی معجزہ، اور دانت بھی معجزہ، زبان بھی معجزہ، لب دہن بھی معجزہ، لعاب دہن بھی معجزہ، ہاتھ بھی معجزہ، پیر بھی، غرض یہ کہ سر کے بالوں سے لے کر باہوں کے ناخنوں تک حضور سراپا معجزہ تھے۔ پہلے نبیوں کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجا اور حضور کو سراپا معجزہ بنا کے دیا، اور ساتھ اللہ نے قرآن دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ یوں کہو رب نے دو قرآن دیے، ایک الفاظ اور حروف کی شکل میں، ایک اعمال اور کردار کی شکل میں۔ اگر الفاظ اور حروف کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہو تو یہ 30 پارے دیکھ لو، اور اگر ان 30 پاروں کی عملی تفسیر دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی پاک زندگی، حضور کی زندگی، حضور کی سیرت، یہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ رب نے دو قرآن دے، یہ میں نہیں کہتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، مائی جی حضور کا خلق کیسا تھا؟ تو فرماتی ہیں تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اماں جی قرآن تو روز پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن نبی کریم کا خلق ہی تو ہے۔ مطلب یہ کہ ادھر قرآن پڑھ لو اور ادھر ان کو دیکھ لو، یا پھر یوں سمجھ لو کہ نبی کریم کے اخلاق بالکل قرآن کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق تھے، تو قرآن پڑھ کے اندازہ کر لو کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ادھر الفاظ کی شکل میں ہے، ادھر عمل کی شکل میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں دو، ایک قرآن اور ایک اللہ کا برہان، سید الانس والجان۔ مسلمان وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ، بائیں ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف کتاب اللہ کی شمع کو رکھو، دوسری طرف حضور کی سیرت طیبہ کی شمع کو رکھو، اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں چلو، انشاءاللہ ہر گمراہی کے کھڈے اور ہر گمراہی کی غار سے بچتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ ان دونوں کو اپنا رہنما بناؤ اور اپنے عقیدے درست کرو، حالات اور معاملات درست رکھو، عقائد کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور اعمال کو بھی درست رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ میری لکھی ہوئی کتابیں تھوڑی سی ہیں، یہ میلاد شریف کا مہینہ آگے آ رہا، حضور کا میلاد کرنا اس کا ثبوت، میلاد کرنے کی برکتیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا اس کا ثبوت، اور ان مخالفوں کے اعتراضات کے جوابات۔ بڑی بے نظیر کتاب ہے، دو مسئلے اس میں، ایک میلاد شریف کرنے کا ثبوت اس کی برکتیں، دوسرا کھڑے ہو کر سلام پڑھنے، وہ بھی موجود ہے۔ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کی روحوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، تجا ساتہ چیلم 11ویں شریف وغیرہ کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں جائز نہیں۔ ان سب کا میں نے ثبوت دیا ہے۔ حضور کا نام لے کر ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، کہیں ثبوت نہیں۔ میں نے پورا رسالہ انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر لکھا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے چلا، کب سے چلا، کیوں چلا، اس کی وجہ کیا ہے، اور چومنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح یہ چند رسالے، ایک نماز کی کتاب ہے بڑی پیاری، یہ اور میری تقریروں کی کیسٹ ہے، تو یہ حضرات باہر لے کر بیٹھے ہوں گے مسجد کے باہر، آپ جب سلام پڑھ کے دعائے خیر کر کے نماز پڑھ کے جائیں تو ان سے حاصل کر لیں۔ اب جو پروگرام ہے ہمارے محترم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا، اور جو پروگرام ہوگا اس کے مطابق پھر کریں گے۔ سلام
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز شاد بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، اور جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی اجڑے ہوئے بس گئے، اس نگاہ عنایت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، اغناہم اللہ ورسولہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول، سبحان اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا کر دیا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہرے سخاوت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بر میں ہدایت تیرا کو سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، آمین آمین، الغرض حضور کے ہر بال پر لاکھوں درود، اللہ اکبر، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت تیرا کو سلام۔ قاضی اکیڈمی 53B سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی سے مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تقاریر طلب فرمائیں۔